پیارے بچوں، ایک گاؤں کے جنگل میں 3 دن سے مسلسل بارش ہو رہی تھی اور مینا چڑیا اور ٹونی چڑیا اندر بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ 3 دن سے مسلسل بارش کی وجہ سے جنگل کے سبھی جانور بہت پریشان ہیں۔ تم ذرا جاؤ اور جنگل کو دیکھ کر آؤ کہ سب جانور ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ٹونی چڑیا یہ کہہ کر اڑ گئی اور باہر آ گئی۔ باہر آ کر جب وہ درخت پر بیٹھ کر دیکھنے لگی تو اس کی نظر ایک بکری کے بچے پر پڑی جو بارش میں بھیگ رہا تھا اور سردی سے کانپ رہا تھا، اور اس سے تھوڑی دور ایک بھیڑیا تھا۔ ٹونی چڑیا نے سوچا، اس بھیڑیے کو میں نے پہلے تو جنگل میں کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سوچ کر وہ اڑتے ہوئے اس بھیڑیے کے پاس آئی۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس سے پہلے تو میں نے تمہیں کبھی اس جنگل میں نہیں دیکھا۔ بھیڑیے نے چڑیا کی بات سنی تو کہنے لگا، تم بالکل صحیح سمجھی ہو، میں بارش کی وجہ سے یہاں سے گزر رہا تھا تو رک گیا، جب بارش رکے گی تو میں چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد چڑیا اڑتی ہوئی بکری کے بچے کے پاس گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور کیوں پریشان ہو؟ ٹونی چڑیا، میں نا جنگل میں کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے میں جب ادھر آ گیا تب بارش ہو گئی اور مجھے گھر کا رستہ بھول گیا۔ اب مجھے گھر جانا ہے، مجھے ماما کی یاد آ رہی ہے۔ تم پریشان مت ہو، میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا کر آؤں گی۔ ٹونی چڑیا بکری کے بچے کو گھر لے کر جا رہی تھی تو راستے میں ہی بکری کے بچے کی ماں مل گئی۔ وہ بہت خوش ہوا اور اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ ٹونی چڑیا نے بھی وہاں سے اپنے گھر کا راستہ لیا اور جا کر اپنی ماں کو سارا ماجرا سنایا۔ اس کی ماں نے جب بھیڑیے کی بات سنی تو وہ گہری سوچ میں پڑ گئی اور کہنے لگی کہ یہ بھیڑیا ضرور اس کو نقصان پہنچائے گا۔ اگلے دن جب بارش رکی تو ٹونی چڑیا دھوپ میں بیٹھی مزے لے رہی تھی کہ اس کی سہیلی مونی چڑیا اڑتے ہوئے اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم یہاں بیٹھی دھوپ میں مزے لے رہی ہو اور وہاں ندی کنارے ایک بکری اپنے بچے کے گم ہو جانے پر بہت رو رہی ہے۔ ٹونی چڑیا بہت حیران ہوئی اور اس کے ساتھ اڑ کر اسی بکری کے پاس گئی۔ جب دیکھا تو یہ تو وہی بکری تھی جو بارش والے دن اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے اسے ملی تھی۔ ٹونی چڑیا نے پوچھا کہ تمہارا بچہ کہاں گیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ تو صبح سے گم ہو گیا ہے اور ابھی تک نہیں مل رہا۔ ٹونی چڑیا اس کے بچے کو تلاش کرنے کے لیے اڑ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کی نظر اسی بھیڑیے پر پڑی جو بارش والے دن اس کو نظر آیا تھا۔ ٹونی چڑیا نے اس سے کہا، تم ابھی تک اسی جنگل میں ہو، تم اپنے گھر نہیں گئے؟ تم تو کہتے تھے کہ میں اپنے گھر چلا جاؤں گا، اور تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میرا جب تک دل کرے گا میں رہوں گا، تم تو ایسے پوچھ رہی ہو جیسے کہ تم اس جنگل کی راجا ہو۔ ٹونی چڑیا کو شک ہو گیا کہ ہو نہ ہو اسی بھیڑیے نے اس بکری کے بچے کو کھا لیا ہے۔ وہ یہ شکایت لگانے شیر کے غار میں گئی اور کہنے لگی، بادشاہ سلامت، کسی دوسرے جنگل کا ایک بھیڑیا ہمارے جنگل میں آ گیا ہے اور ہمارے جنگل کے ایک بکری کے بچے کو اس نے کھا لیا ہے۔ اس کا مطلب بھیڑیا بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، تم ہر وقت پورے جنگل میں جھوٹی خبریں پھیلاتی رہتی ہو۔ اس کے ساتھ ہی بھیڑیا بکری کے بچے کے ساتھ اندر داخل ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ مجھے باہر سے ملا تو میں اس کو آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ شیر نے جب یہ بات سنی تو اس کو یقین ہو گیا کہ ٹونی چڑیا نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ شیر نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس چڑیا کو جیل میں بند کر دیا جائے اور جب تک میں نہ کہوں مت کھولا جائے۔ اس کے بعد شیر نے بھیڑیے کو حکم دیا کہ بچے کو اس کے گھر تک پہنچا کے آؤ۔ یہ سارا ماجرا مونی چڑیا دیکھ رہی تھی۔ اس نے یہ سارا ماجرا جا کر ٹونی چڑیا کی ماں مینا چڑیا کو سب کچھ بتایا اور کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ ہاں، بات تو بہت پریشانی کی ہے، لیکن اب ہمیں عقل سے کام لیتے ہوئے بھیڑیے پہ نظر رکھنی ہوگی کہ وہ کیا کیا کرتا ہے۔ اب ہر وقت
مونی چڑیا اور مینا چڑیا بھیڑیے کا پیچھا کرتی رہتی اور وہ اس کو دیکھتی رہتی۔ بھیڑیا پورے جنگل میں پھرتا رہتا اور دوسرے جانوروں سے شکار چھین چھین کر کھاتا رہتا اور اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ اسی طرح وہ ایک دن پھرتا ہوا بکری کے بچے کے پاس پہنچا اور اس کو کہنے لگا، واہ، آج تو میں تمہارا تازہ تازہ گوشت کھاؤں گا، اور آج تو موسم بھی بہت اچھا ہے، خوب مزہ آئے گا۔ آپ مجھے کیسے کھا سکتے ہیں؟ آپ نے تو میری اس دن جان بچائی تھی۔ ابے او بیوقوف بکری کے بچے، وہ سب تو میں ناٹک کر رہا تھا بادشاہ سلامت کے دل میں جگہ بنانے کے لیے۔ پیارے بچوں، مونی چڑیا وہاں سے فوراً اڑی اور شیر کو بلا کر لے آئی تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے بھیڑیے کی اصلیت دیکھے۔ بھیڑیے کی اصلیت شیر نے جب دیکھی تو وہ بہت حیران ہوا۔ بھیڑیا جیسے ہی بکری کے بچے پر حملہ کرنے لگا، شیر فوراً سے سامنے آیا اور بھیڑیے پر حملہ کر دیا اور اس کو جان سے مار دیا۔ اس کو مارنے کے بعد شیر نے سبھی جانوروں سے معافی مانگی اور کہنے لگا کہ میں نے غلطی کی جو آپ کی بات پر یقین نہیں کیا۔ شیر نے واپس اپنے غار میں آ کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس پیاری چڑیا کو فوراً آزاد کر دیا جائے۔ ان چاروں نے شیر کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگے کہ سچ کی ایک دن ضرور جیت ہوتی ہے۔